حضرت ام سلمہ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری اور لاڈلی بیوی ہیں، اور یہ وہ بیوی ہیں کہ جس کے پاس حضور نے یعنی کربلا کے واقعے کے بعد جو حیات تھی وہ یہی حضرت ام سلمہ تھی، اور سرکار نے میدان کربلا کی مٹی بھی انہیں عطا فرمائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے کسی نے تحفے میں گوشت بھیجا، پکا ہوا گوشت کا ٹکڑا بھیجا۔ قبائلی علاقوں میں اور عرب میں آج بھی گوشت جو ہے وہ بڑے بڑے ٹکڑوں میں پکایا جاتا ہے۔ کہتے مجھے بھیجا تو میں نے اپنی خادمہ کو کہا کہ اسے اندر توشہ دان میں رکھو، جب حضور آئیں گے تو میں سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں۔ فرماتے حضور کے آنے سے پہلے ایک فقیر آ گیا، ایک سائل آ گیا، اس نے صدا دی، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، اور ارادہ میں کر چکی تھی کہ میں نے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو فرماتی میں نے کہا اللہ تجھ پہ رحمت کرے، اللہ تجھ پہ کرم کرے۔ فرماتے جب میں نے یہ بات کہی تو وہ سمجھ گیا کہ یہاں سے خیرات آج نہیں ملے۔ حالانکہ حضور کی ازواج تو بڑی خیرات کرنے والی، بڑی حضور کی اہل بیت سے بڑھ کے خیرات کون کر سکتا۔ فرماتی اسی کے بعد حضور تشریف لے آئے، پوری توجہ سے حدیث پاک سنیے گا۔ فرماتی جب سرکار تشریف لائے نا تو میں نے اپنی خادمہ کو کہا کہ وہ گوشت کا ٹکڑا حضور کی بارگاہ میں پیش کرو۔ وہ کتنی پیاری بیویاں تھی کہ جن کے گھر میں آئے بھی حضور کی کرتے تھے، حضور آیا کرتے، اور حضور کی تمام ازواج محترات جنت میں بھی حضور کی بیویاں ہیں، سرکار کی بیویاں۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ وہ کھانے کے لیے جب پیش کیا گیا تو وہ خادمہ کہتی میں جب اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ توشہ دان میں گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ سفید پتھر پڑا ہوا، سفید پتھر۔ کہتی میں جب آئی تو میں نے بتایا حضرت ام سلمہ کو تو سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی محبوبہ گوشت کا ٹکڑا تھا، وہ میں نے آپ کے لیے رکھا تھا لیکن وہ تو سفید پتھر بن گیا۔ تو حضور نے فرمایا ام سلمہ کوئی سائل آیا تھا، اور کوئی فقیر سائل آیا تھا، کوئی مانگنے والا آیا تھا، کسی نے صدا دی تھی؟ محبوبہ دی تھی۔ تو فرمایا تو دے دیتی، اگر دے دیتی تو بچ جاتا، دیکھ لو اب پتھر بن گیا۔ اب یہ اگر حضور کی مبارک قربت کے باوجود سائل کو وہ نہ دیا گیا، حالانکہ کس لیے رکھا تھا؟ حضور کے لیے، تو وہ پتھر بن گیا۔ تو میرے بھائیوں جو ہم چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، فقیر تو فقیر رہا، سائل تو سائل رہا، ہم تو سکے ماں باپ سے چھپا کے رکھتے ہیں، نہیں ہوتا ایسا، بہن بھائیوں سے چھپا کے رکھتے ہیں، پھر پتہ نہیں وہ کیا بن جاتا ہے، پتہ نہیں وہ کیا بن جاتا ہے، پتھر سے بھی آگے۔ لیکن یاد رکھیے وہ کسی نے کہا تھا خنزیری فقط حرام نہیں ہے، حرام کے پیسوں سے لایا ہوا بکرے کا گوشت بھی حرام ہی ہے۔ کسی کو دھوکہ دے کے کسی کا حق مار کے کھایا ہوا گوشت بکرے کا ہو وہ بھی حرام ہے، چاہے باوضو ہو کے ساری کھانے کے آداب کو مد نظر رکھ کے کھایا جائے پھر بھی وہ حرام ہے، کیونکہ عقل حلال نہیں ہے، وہ لقمہ حرام ہے۔ اور حرام کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے ایک لقمہ، کتنا؟ فرمایا جس نے ایک لقمہ بھی، ایک لقمے سے پیٹ نہیں بھرتا ہے، فرمایا جس نے ایک لقمہ بھی حرام کا کھایا 40 دن تک اللہ اس کی کوئی عبادت کو قبول نہیں کرے۔ ہم کس چکر میں کہ 4 نعرے لگائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ کسی کی حوصلہ شکنی کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، بخل اور کنجوسی بر کے بھری ہوئی انسان کے وجود کے اندر، اور پھر بندہ کہے جی نہیں میں تو جناب حضور کا بڑا پکا عاشق ہوں۔ او بھائی تیرے اندر عشق والی کوئی علامات بھی نظر آ رہی ہیں؟ تیری وعدہ خلافی بتا رہی ہے تو حضور کا کتنا بڑا عاشق ہے، تیری زبان اخلاقی بتا رہی ہے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میری ملت کا نوجوان محبت بڑا شکوہ آپ سے ہے، جتنی تعلیم زیادہ ہو گئی ہے اتنی سب سے زیادہ بد اخلاقی کا جو لوگ شکار ہوتے ہیں وہ انسان کے اپنے سکے ماں باپ ہوتے ہیں۔ بیٹا جوان ہو جائے تو سب سے زیادہ بد اخلاقی وہ ماں باپ سے کرتا ہے، پھر بیوی بچے شروع ہو جاتے ہیں،
پھر دوست احباب، پھر رشتہ دار سارے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بندہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں جو بھی کروں گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مجھے کون سا کوئی پوچھنے والا ہے۔ نیازی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمایا چنگیاں نو یار بناویں تے چنگے کوئی عمل کماویں، مالک نے پوچھنا عمرہ کیویں گزاری، اس نے پوچھنا ہے، وہ اس کی بے پرواہی ہے نہ پوچھے، لیکن قانون یہی ہے کہ اس نے پوچھنا ہے۔ پوچھا ایمان کیا ہے؟ کہا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پر امید ہو اور اللہ کے غضب سے خوف ہو بندے، اس کے درمیان ایمان ہے۔ نہ بالکل خوف ہو کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور نہ بالکل اتنی امید ہو کہ میں جو بھی کروں کوئی نہیں، اللہ نے مجھے معاف کر دے، اللہ یقیناً معاف کرنے والا۔ صدقہ فرمایا یہ مال کو پاکیزہ کرتا ہے، اور یہ اسی صورت میں ہوگا۔ میں نے بہت سوچا اس بارے میں، بہت سارے مزارات پہ جا کر کے دیکھا، بہت ساری کتابوں میں پڑھا کہ کون سی ایسی چیز ہے تمام بزرگان دین کی درگاہوں پر کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنا قرب عطا فرمایا۔ ہم میں سے کسی کو بھی اپنے دادا سے آگے کی قبر کا، پردادا سے آگے کی قبر کا شاید نہ پتا ہو۔ کیا وجہ ہے کہ آج بھی ان کے گنبد جو ہیں وہ مہک بھی رہے ہیں اور چمک بھی رہے ہیں، ان کی قبروں سے آج بھی روضوں سے خوشبو آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو ایک ہی بات جو سارے درباروں سے مجھے کامن نظر آئی ہے نا، وہ ایک ہی بات ہے، وہ یہ ہے کہ تمام مزارات اور درگاہوں کا لنگر آج بھی چل رہا ہے۔ ان کی اوقات مختلف ہو سکتے ہیں، ٹائم ٹیبل مختلف ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی دربار روئے زمین پہ ایسا نہیں ہے جس کا لنگر نہیں چلتا۔ اور پتہ ہے لنگر کون چلا سکتا ہے؟ جو دل کا غنی ہوگا، جو سخی ہوگا۔ اور یاد رکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، ان کی قوم میں ایک بندہ تھا، اس کی عمر زیادہ تھی اور رزق مقدر میں کم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، عرض کرتا ہے کہ یا نبی اللہ، اللہ سے کہیے گا کہ جو بھی میرے مقدر کا رزق ہے وہ مجھے عطا فرمائے، میں ذرا پیٹ بھر کے کھانا تو کھا لوں۔ کہا تیری عمر زیادہ ہے، رزق کم ہے۔ اس نے کہا ایک مرتبہ دے، مجھے پتا تو چلے کہ پیٹ بھر کے کھانا کیسے ہوتا ہے۔ اب بندہ 2 4 5 کتنی روٹیاں کھا لے؟ ساری زندگی کا رزق ایک مرتبہ مانگ لیا، اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دیا۔ اللہ کے راستے میں جب دینا شروع کر دیا، چند دنوں کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہاں تو لائنیں لگی ہیں لوگوں کی، لنگر چل رہا ہے، کھائی جا رہے ہیں لوگ، پک رہا ہے۔ پوچھا کسی سے یہ کس کا لنگر چل رہا ہے؟ کہا فلاں بندے کا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کوہ طور پہ کہ مالک و مولا، تو کہتا تھا کہ لنگر کم ہے اس کا، تو ادھر تو بڑا رش لگا ہے لوگوں کا، کھانے والوں کا۔ فرمایا موسیٰ اس نے مجھ سے تجارت شروع کر لی، اس نے مجھ سے تجارت شروع کر لی ہے، دے دنیا اور 70 آخرت تو میرا قانون ہے ہی ہے نا۔ وہ جو اس نے کھانا تھا کھا کیا، وہ میرے راستے میں دیتا جاتا ہے، اگلے دن مجھے 10 گنا زیادہ اسے عطا فرمانا پڑتا ہے۔ کیا یہ تجارت ہم نہیں کر سکتے؟ کہ ہم نے یہ منت ہی مانگی ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے پہ نہیں دینا ہے؟ او بھائی جب ہم دیں گے، اور صدقہ دینا کیسا چاہیے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ صدقہ ہمیشہ اس چیز کا دیں جو آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے، ہم تو پرات میں اگر اکٹھے بیٹھ کے کھانے کی کہیں حاجت ہو جائے نا تو کیا کرتے ہیں؟ اقبال نے کہا یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہم تو پرات میں بوٹی بھی اپنے بھائی کے لیے وہ چھوڑتے ہیں جو کوئی بھی نہیں کھا سکتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ناراض تو نہیں ہے آپ؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ ہم جناب عاشق رسول بھی ہیں، لیکن اگر کھانے والا برتن پہلے ہمارے سامنے آ گیا ہے پھر اگلے کی خیر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا مومن ہم اس نبی کی امت ہیں، خدا را اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اور تم اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آپ نہیں وہ غزوہ کا واقعہ جانتے کہ ایک زخمی نے پانی مانگا
العطش، ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ جب وہ پانی اپنے منہ کو لگانے لگائے، ہونٹوں کو، تو دوسرے کی آواز آئی العطش۔ تو پہلا جو زخموں سے چور چور ہے اس نے کہا مجھے چھوڑو، اس کو پانی دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب کا سلام آتا ہے۔ جب دوسرے کو پانی پہنچا تو بھی ہونٹوں کو لگانے لگا تو تیسرے کی آواز آئی العطش۔ دوسرے نے کہا مجھے بھی چھوڑو، اس کو پانی دو۔ وہ ساقی جب تیسرے تک پہنچا ہے تو اس کی شہادت ہو گئی ہے، پھر دوسرے کے پاس آیا وہ بھی شہید ہو گیا، پہلے کے پاس آیا وہ بھی شہید ہو گیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کا پانی اسی پیالے میں رہا، ان تینوں نے حوض کوثر کا جام پی لیا لیکن اپنے پیاس کو اپنے بھائی پہ قربان کر دیا۔ او بھائی، ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ہم کس معاشرے میں، کس سوسائٹی میں آئے؟ اور یاد رکھیے یہ حالات بھی ہم نے خود پیدا کیے، کسی اور نے نہیں کیے۔ کیا ہمیں دین نے بتایا نہیں؟ کیا ہمیں اسلام نے بتایا نہیں؟ کیا رسول اللہ کی تعلیم نے بتایا نہیں؟ آج جس بندے کو کھولا جائے اور کھولا جائے پنجابی چاک ہو، وہ کہے گا جی میں نے بی اے کیا ہے، میں نے ایم اے کیا ہے۔ او بھائی، اگر تو نے واقعی پڑھا ہے تو تیری وجہ قطع سے، تیرے اخلاق سے، تیرے کردار سے، تیری نشست اور برخاست سے کیوں نہیں سمجھ آتی کہ تو واقعی پڑھا لکھا؟ پتا چلا کہ جو تو پڑھا ہے وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن مدینے والے کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔